اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، فمشوا فی مناکبہا، لہذا زمین کے راستوں میں چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی جستجو رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ سبق نہ بھولو کہ یہ جستجو ایک دن ختم ہونی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، یہ سفر ایک دن ختم ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے جناب میں تم سب کو حاضری دینی ہے۔ حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی میں بندگی کے بعد سب سے بڑی جستجو ہوتی ہے رزق اور روزی کی۔ رزق اور روزی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، نہ صرف انسانوں کی، کائنات کے اندر جتنی جاندار مخلوقات پائی جاتی ہیں، حیوانات، چرند پرند، ساری ہی مخلوقات کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت روزی ہے اور رزق ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو جستجو نظر آتی ہے، جو لوگوں کا چلنا پھرنا نظر آتا ہے، جو بھاگ دوڑ نظر آتی ہے، جو تگ و دو نظر آتی ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک جو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے کے سارے انسان یہ جو سڑکوں پر ہیں، یہ جو چوراہوں پر ہیں، یہ جو بس اسٹانڈوں میں ہیں، جا بجا انسانوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ان میں سے ہر شخص روزی کی جستجو کر رہا ہے اور رزق کی جستجو کر رہا ہے، اس لیے کہ بندگی کے بعد زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، زندگی کی بنیادی ضرورت وہ ہماری روزی ہے اور ہمارا رزق ہے۔ اور اس سلسلے میں شریعت ایک بنیادی بات یہ ہم انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یاد رہے رزق کا معاملہ میری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے، میں جتنا چاہوں اتنا رزق مجھے مل جائے، آپ جتنی روزی چاہیں اتنی روزی آپ کو مل جائے، نہیں۔ رزق کا معاملہ یہ مقدر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مرضی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تم محنت کرو اس زمین پر، کوشش کرو اس زمین پر، جستجو کرو اس زمین پر محنت اور کوشش کے بعد جتنی روزی ملے وہ رب کی چاہی ہوئی روزی تمہیں ملے گی، تمہاری ضرورت سے کم بھی ہو سکتی ہے، وہ تمہاری چاہت سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق جو رزق تمہیں مل جائے اس پہ راضی رہنا ہے، اور یہ روزی کا معاملہ تمہاری اور ہماری مرضی پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے دنیا میں اس نے قدم رکھا نہیں ہے، ابھی دنیا میں وہ آیا نہیں ہے، ابھی رحم مادر میں ہے، ابھی وہ 4 ماہ کے حمل کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہے، اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے اور لکھ دیتا ہے یہ کیا عمل کرے گا، کتنی عمر جیے گا اور کیا رزق وہ کھائے گا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس وقت انسان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں جب ابھی وہ رحم مادر میں صرف اور صرف 4 مہینوں کا بچہ ہوتا ہے، اور پھر جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے مقدر میں جو رزق لکھا گیا، جو لقمے لکھے گئے، جو گھونٹ لکھے گئے، جب تک اس لکھے ہوئے رزق کا آخری دانہ بھی باقی ہے انسان کو موت نہیں آتی، جب تک مقدر کا آخری خطرہ بھی باقی ہے انسان کو موت نہیں آتی۔ پیارے نبی نے فرمایا ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ لوگوں، روح الامین نے، جبریل امین نے ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اس بات کا القاء کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کھا لے، پورا نہ پالے، پورا نہ حاصل کر لے۔ فاتقوا الله واجملوا في الطلب، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال راستے ڈھونڈا کرو۔ احادیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، انسان روزی کا پیچھا کرتا ہے، لیکن شریعت کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پیچھے سے زیادہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعہ اجلہ، موت انسان کا جیسے پیچھا کرتی ہے،
جہاں لکھی گئی ہے، جس وقت لکھی گئی ہے، وہ انسان کو وہاں اور اسی وقت مل کے رہتی ہے۔ جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق بھی ویسے ہی انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ذرا سا سوچو، ہمارے ساتھ کتنے بار ایسا نہیں ہوتا؟ آپ مارکیٹ گئے، آپ جو ہے گوشت خرید لائے، فلاں چیزیں خرید لائے، کیوں؟ کہا کہ آج ہمارے گھر زید آ رہا ہے۔ آپ نے زید کے لیے مارکیٹ سے سامان خریدا، زید کے لیے گھر میں کھانا بنایا، لیکن خریدا جس کے نام پہ گیا سامان، پکایا جس کے نام پہ گیا سامان، کھاتا وہ نہیں ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ اس کے مقدر میں وہ روزی نہ تھی، وہ آ نہ سکا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا۔ مقدر میں وہ روزی جو آپ نے زید کے نام سے خریدی، زید کے لیے خریدی گئی کسی اور کے لیے، بنائی گئی کسی اور کے لیے، اور کھاتا کوئی اور ہے۔ تو رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے کہ موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔